جیلی میڈیا کی طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے خدا یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کے 12 شاگردوں یا 12 رسولوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کیا واقعات پیش آئے، انہوں نے کیا کیا، وہ کہاں گئے اور کیسے کیسے سب نے شام شہادت نوش کیا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شاگردوں نے یہودا اسکریوتی کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنے کے لیے کرا ڈالا، اور اس میں 2 نام لیے گئے، ایک یوسف برسبا اور دوسرا متیہ۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ متیہ کا انتخاب ہوا اور ان کے نام یہ قرآن نکلا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور پطرس وہاں کھڑے ہو کر ایک بہت ہی پرجوش باز کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں 3000 کے قریب لوگ خدا یسوع مسیح کو پکڑتے ہیں اور مسیحیت اختیار کرتے ہیں۔ تو یوں خدا یسوع مسیح کی کہی ہوئی بات بھی پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے پطرس کے حوالے سے کہی تھی کہ تو وہ پتھر ہے جس کے اوپر میں اپنی کلیسیا یا چرچ بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے پطرس کے وعظ سے ہی تقریباً 3000 لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو یہ 12 شاگردوں کے بارے جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے پطرس کے بارے ہی بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پطرس رسول کا اصل اور پہلا نام شامعون یا سائمن ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کا نام پطرس رکھا، جس کا مطلب پتھر، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا۔ پطرس کے خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو تعلق یا رشتہ تھا وہ بہت ہی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی انوکھا تھا۔ کبھی انہوں نے ان کا انکار کیا اور کبھی ان کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پطرس رسول انطاکیہ یعنی کہ ترکی اس زمانے میں سے اناٹولیا کہا جاتا تھا، وہ انطاکیہ گئے اور وہاں انہوں نے مسیحیت کا پرچار کیا، اور وہیں ان کو پہلے بشپ کے طور پہ بھی مقرر کیا گیا۔ اس وقت اس خطے میں جو غالب زبان تھی وہ یونانی زبان تھی، گو کہ دوسری زبانیں بھی بولی جاتی تھی۔ تو یہاں 7 سال تک تقریباً مسلسل شمعون پطرس نے منادی کی اور کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ پطرس رسول کے بارے خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں 21 باب اور 18 سے 19 آیت میں ایک بہت ہی انوکھی پیشن گوئی کی تھی جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جایا جائے گا۔ تو یہ اشارہ تھا خدا یسوع مسیح کا کہ پطرس رسول ان کے بعد کیا کریں گے اور کس طرح کی موت سہیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول کو روم میں صلیب دیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں الٹا صلیب پہ لٹکنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے ویسے ہی صلیب دیا جیسے کہ میرے آقا خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تھا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 64 یا 66 کے لگ بھگ عیسوی تھی، پہلی صدی عیسوی سے لے کر تقریباً 64، 65 یا 66 سال تک پطرس رسول زندہ رہے، اور تقریباً 64 سے 66 عیسوی کے درمیان کہا جاتا ہے کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ اس وقت پولس رسول کو بھی شہید کیا گیا، کیونکہ روم کے بارے کہا جاتا ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ نیرو نے مسیحیوں پہ بہت ستم ظریفیاں کی، بہت ستم کیے، پرسیکیوشن کی، اور جو آگ شہر میں لگی اس کا الزام بھی نیرو نے مسیحیوں کو ہی دیا،
اور یوں اس پرسیکیوشن میں اور اضافہ ہوا. اسی کے نتیجے میں پطرس رسول اور پولس رسول کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد ہم دوسرے رسول کی طرف چلتے ہیں. اندریاس یعنی کہ اینڈرو جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے. تو پطرس اور اندریاس یعنی اینڈرو یہ دونوں ماہی گیر بھائی تھے اور گلیل کی جھیل گنسرت کی جھیل بھی کہا جاتا ہے وہاں خداوند یسوع مسیح نے انہیں بلایا اور اپنے پیچھے چلنے کا حکم دیا. اندریاس یوکرین گئے یعنی کہ روس کے علاقے میں گئے, ترکی میں بھی گئے, آرمینیا میں بھی جا کر انہوں نے اسلام کی منادی کی. 70 عیسوی میں ایمفلی اٹلی میں دفن ہوئے اور انہیں جس سلیب پر لٹکایا گیا اس کی شیپ کراس جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے نہیں تھی بلکہ ایکس کراس کی شیپ تھی, جیسے کہ ہنسا ایکس لیٹر ایکس ہوتا ہے اور انہیں ایکس لیٹر والی شیپ کی سلیب پر مسلوب کیا گیا کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ میں ویسی سلیب پر نہیں لٹکنا چاہتا جیسی میرے خداوند کی تھی. اسی لیے اس شیپ کی سلیب کو کہتے ہیں سینٹ اینڈروز کراس. انہیں رومی گورنر کے حکم پر یونان میں ہی اکایا کے مقام پر مصلوب کیا گیا اور انہیں کیلوں کی بجائے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل نہیں ٹھوکے گئے بلکہ رسیوں کے ساتھ انہیں باندھا گیا تاکہ وہ زیادہ عرصے تک سلیب پر لٹکے رہیں اور زیادہ دیر تک اذیت میں رہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ سینٹ پال جو پوپ سینٹ پال 6 تھے انہوں نے سینٹ اینڈرو کے جسد خاکی اور ان کے ساتھ جو دیگر ان کی اشیاء تھی لوازمات تھی وہ بعد میں یونان کے پیٹراس چرچ کو گفٹ کر دی, واپس لوٹا دی اور اس وقت وہاں گریک آرتھوڈاکس چرچ تھا. اس طرح سے انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو باقیات ہیں اور جسد خاکی ہے وہ وہیں دفن کیا جائے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں یعقوب جو کہ زبدی کے بیٹے تھے اور انہیں سینٹ جیمز دا گریٹر بھی کہا جاتا ہے. رسولوں میں سب سے پہلے در حقیقت انہوں نے ہی شہادت حاصل کی. یعقوب رسول جو تھے وہ اسپین گئے, اسپین میں انہوں نے منادی کی اور اسپین میں ہی 45 AD میں عیسوی میں انہیں قتل کیا گیا اور انہیں دفن بھی وہیں سینٹ جیمز کیتھیڈرل کیمپسٹلا میں کیا گیا ہے, وہیں ان کا جسد خاکی دفن ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سینٹ فلپس کی طرف. سینٹ فلپ ترکی میں منادی کرنے کے لیے گئے اور انہیں کبھی کبھی فلپس دی ایونجلسٹ کے ساتھ بھی کنفیوز کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اس وقت خدا کا کلام سنا رہے تھے. لیکن سینٹ فلپ 80 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ ڈالچی روم میں دفن ہوئے اور دوسرے جو سینٹ فلپ ہے جن کے ساتھ انہیں اکثر کنفیوز کر لیا جاتا ہے فلپس دی ایونجلسٹ, وہ 54 AD میں روم میں شہید ہوئے اور وہیں دفن ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں بارتھولمیو جسے اردو میں برتلمائی کہا جاتا ہے. وہ انڈیا بھی گئے اور میسوپوٹامیہ, فارس, ایران, مصر اور آرمینیا میں بھی انہوں نے جا کر خدا کا کلام سنایا. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جب شہید کرنے کا وقت آیا تو ان کو زندہ ان کی سکن کو ان کے کھال کو اتارا گیا اور بعد میں ان کا سر قلم کیا گیا اور یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے 70 عیسوی میں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں شمان کنانی کی طرف جنہیں انگلش میں سائمن دا زیلٹ کہا جاتا ہے. وہ مصر, شمالی افریقہ اور قدیم برطانیہ میں خدا کا کلام سنانے کے لیے گئے. اس کے علاوہ قدیم فارس, ایران میں سوینارا کے مقام پر بھی انہوں نے خدا کا کلام سنایا اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہیں پہ انہیں شہید کیا گیا, ان کا سر قلم کیا گیا تلوار کے ساتھ اور بعد میں ان کے جسد خاکی کو اور باقیات کو الٹر آف دی کروسیفکشن ویٹیکن سٹی روم میں لایا گیا اور وہیں انہیں دفن کیا گیا.
تدی یعنی کہ تھیلیس اور شمعون کنانی کی تبلیغ کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پہ تقریباً 60,000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا اور مسیحیت میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں یعقوب کی طرف، جیمز، اور روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھیلیس یعنی کہ تدی اور یعقوب دونوں مریم مقدسہ کے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی بھی تھے، یعنی کہ 4 بھائی تھے خداوند یسوع مسیح کے، کچھ بہنیں بھی تھیں جن کا ہمیں انجیلوں میں ذکر ملتا ہے۔ مرکز 6:3 میں بھی ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ غلطیوں 1:19 میں پولس رسول بھی یعقوب کو خداوند یسوع مسیح کا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہیں 70 عیسوی میں یروشلم میں سنسار کیا گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھیلیس یعنی کہ تدی یا جوڈ کی طرف، اور یہ 2 نام ہیں انگلش میں، جوڈ بھی کہا جاتا ہے، تھیلیس بھی کہا جاتا ہے، دونوں نام انہی سے منسوب ہیں، اور ان کے ساتھ شمعون کرینی کے بڑے گہرے اچھے تعلقات تھے۔ دونوں بیروت یعنی کہ لبنان اور شام کی طرف بھی گئے اور اسی علاقے میں 72 عیسوی میں شہید کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں یا تو تلوار کے وار سے یا کلہاڑے سے ان کا سر قلم کیا گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں متیاس یعنی کہ متیہ کی طرف، کہ وہ ہیں جنہیں یہودا اسکریوتی کی جگہ پہ مقرر کیا گیا تھا قرے کے بعد۔ یہ آرمینیا بھی گئے اور بحر اسود یعنی کہ بلیک سی کے علاقے میں بھی گئے۔ ایتھوپیا میں بھی انہوں نے خدا کا کلام سنایا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یروشلم لوٹے تو انہیں سنسار کر دیا گیا، لیکن ایک اور روایت یہ بھی کہتی ہے کہ انہیں حقیقت میں ایتھوپیا میں ہی سنسار کر کے یا تلوار کے وار سے قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھامس کی طرف یعنی کہ توما، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں گئے، انڈیا میں گئے، مائلا پور میں، پنجاب میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سفر کیا، اور ہندوستان کے اور علاقوں میں بھی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا پیغام پھیلایا۔ اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ آرمینیا میں بھی گئے اور وہاں بھی انہوں نے مسیحیت کا پرچار کیا۔ جب وہ ہندوستان میں تھے تو مقامی راجا ان سے ناراض ہوئے، اور ہندو پنڈتوں نے انہیں نیزوں کے وار سے 72 عیسوی میں مدراس کے قریب شہید کیا، اور وہ وہیں پہ سینٹ تھامس کیتھیڈرل مالاپور انڈیا میں دفن ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں متی رسول کی طرف، اور متی رسول کے بارے کہا جاتا ہے کہ 15 سال تک انہوں نے مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ سکندریہ میں، خدا کا کلام سنایا اور پھیلایا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے یہ بھی روایت ہے کہ وہ ایتھوپیا بھی گئے، فارس یعنی ایران، مقدونیہ، شام وغیرہ جیسے علاقوں میں بھی وہ خدا کا کلام سناتے رہے۔ ان کی شہادت کے بارے میں بھی اختلاف رائے ہے، کچھ سوچتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایتھوپیا میں انہیں شہید کیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہیں یونان میں یا فارس میں، تو مختلف جگہوں کا اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تاہم ان کا سر قلم کیا گیا، اور کچھ روایت کے مطابق انہیں سنسار کیا گیا۔ تو ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً 60 عیسوی میں پیش آیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں یوحنا رسول کی طرف۔ یہ واحد خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور رسول تھے جنہیں شہید نہ کیا گیا، بلکہ وہ اپنی فطری قدرتی موت ان کو نصیب ہوئی، اور وہ بھی پتمس کے جزیرے جو یونان کے علاقے میں ہے وہاں موجود تھے، اور تقریباً 95 عیسوی تک وہیں رہے، اور وہیں پہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ان پہ ظاہر ہوا وہ انہوں نے تحریر کیا۔ تو یہ انہوں نے باقی زندگی، جب خداوند یسوع مسیح سے الگ ہوئے، خداوند یسوع مسیح واپس آسمان پہ چلے گئے، تو وہ اس کے بعد ہیرودس اگرپا نے تمام مسیحیوں پہ بڑے ظلم ڈھائے اور انہیں جلاوطن کر دیا گیا، اور یوں یوحنا رسول پتمس کے جزیرے جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو یوں تمام شاگرد یا رسول ماں سوائے یوحنا کے شہید کیے گئے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام پہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ دیا۔
اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، وہ خداوند ہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے، انہیں وہ سب کرامات حاصل تھی اور وہی دراصل نجات دہندہ، یہ ساری باتوں کا کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے نزدیک خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد، یہودا اسکریوتی کو جب ریپلیس کیا گیا متیاس کے ساتھ، تو گویا 12 ہی بنتے ہیں۔ 12 شاگردوں نے سوائے یوحنا کے جامع شہادت نوش کیا۔ اور یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ کوئی بھی اتنی اذیت ناک موت گلے نہیں لگاتا اگر اس نے کسی چیز پہ 100% یقین نہ کر لیا ہو، کیونکہ خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو صلیب پر جان دیتے دیکھا، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبر میں ڈالا گیا دیکھا، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو زندہ دیکھا۔ جب اتنا کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، ان کے پاس اب چوائس نہیں رہا تھا کہ وہ اب واپس مڑتے، کیونکہ جو انہوں نے دیکھا تھا وہ دراصل حقیقت اب ان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بھی بن چکا تھا کہ اب وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو زندہ دیکھا اور انہوں نے مردہ دیکھا اور پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا۔ اتنی بڑی گواہی کے وہ وارث سے وہ کیسے ہٹ سکتے تھے؟ کوئی بھی اپنی جان ایسے نہیں دیتا جب تک اس نے اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا اور خود ایکسپیرینس نہ کیا ہو۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جان ہنستے مسکراتے خدا یسوع مسیح کے نام کر دی، کیونکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا تھا اور زندہ ہو کر دوبارہ آسمان پر جاتے دیکھا تھا۔ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی شہادت ہی ان کے خداوند ہونے کی، خدا ہونے کی، نجات دہندہ ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے، ورنہ کیوں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے اگر وہ ایک جھوٹ پر یقین رکھ رہے تھے، اگر انہوں نے ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا؟ چونکہ وہ ایک بہت بڑی سچائی کے خود گواہ تھے، اس لیے ان کے پاس اب اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ وہ اب آگے ہی بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ تھی خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں یا رسولوں کی کہانی۔ ان کے شاگرد اس کے علاوہ بھی بہت تھے، لیکن جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے 12 شاگرد یعنی کہ 12 رسول یہ تھے، کیونکہ یہ وہ ہراول دستہ تھا، یہ وہ چھوٹی سی فوج تھی جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور خدا یسوع مسیح کے کلام کی منادی کی، کیونکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو اور لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کے بارے میں پریزنٹیشن۔